بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، ہم تمام حضرات کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ایسی خوبصورت ویڈیو ہے جس کو سن لینے کے بعد اور دیکھ لینے کے بعد یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ میں سے سننے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اس ویڈیو کے بعد آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل سے اور تھمبنیل سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اس ویڈیو کے اندر ایسے 3 گھرانوں کا ذکر کیا جائے گا جن گھرانوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو مزید ایسی باتیں بتا دیتا ہوں جن کا آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ پہلے نمبر پہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کون سے صحابی ذہین تھے اور کن سے زیادہ مسائل پوچھے جاتے تھے، آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کو قضا کرنے کی اس نے کوشش کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس سائل نے ایسا مشکل ترین سوال کیا، اس کو معلوم تھا کہ اس کا جواب بہت ہی لمبا ہوگا یا بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کے بعد دیا جائے گا، جس کی وجہ سے حضرت علی کی نماز نکل جائے گی۔ میں قربان جاؤں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، آپ نے چند لمحوں کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ اس کا ذکر بھی اس ویڈیو کے اندر آئے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا حکم دیا ہے، مرد کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ کس طرح سے بتایا گیا ہے۔ آخر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ یہ بہت ساری اہم باتیں اور اس کے ساتھ اور مزید باتیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامی معلومات کو سیکھنے کے لیے، قرآن و مجید کی کلاس سیکھنے کے لیے، اسلامک سٹوریز کو سننے کے لیے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر سے سب سے زیادہ نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بنتے ہیں، جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے۔ دوستو، ایسے کون سے کام ہیں، ایسے کون سے 3 گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے وہ سارا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ دوستو، یہ آپ کا فہم و فراست تھا، آپ کا درجہ تھا تمام صحابہ کرام میں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے، وہ مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ ان مسائل کو سیکنڈوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملیں، اس کے بعد جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ ملے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کی تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو شہر کے تمام دانشور اور تمام ذہین لوگ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر انہوں نے
یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا جائے۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مسکراتے ہوئے اور بڑے ہلکے انداز میں فرمایا میرا ایک اونٹ ہے، میں یہ اونٹ اپنی طرف سے ان کو عاریتاً دیتا ہوں، یعنی ادھار دیتا ہوں۔ تو جو اونٹ 17 تھے وہ کل 18 اونٹ بن گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا کہ کل اونٹ 18 پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف دے دیا، یعنی آدھے اونٹ دے دیے۔ 18 میں سے 9 سب سے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کو 3/1 یعنی 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9/1 یعنی 9واں حصہ 2 اونٹ دے دیے گئے۔ یوں کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنا ادھار اونٹ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ پیارے دوستو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست تھی کہ بڑے بڑے مسائل جب صحابہ کرام سے حل نہیں ہوتے تھے تو مولا علی میری آنکھوں کا نور، میرے دل کی دھڑکن، میری روح کا سرور، علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لمحوں کے اندر اس مسئلے کو حل فرما دیتے تھے۔ آپ کی فہم و فراست کا ایک واقعہ اور بھی آپ حضرات کو بتاتا ہوں جس سے آپ کا ایمان بہت ترقی کرے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ میرے آقا میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کا ایک مخالف شخص آیا اور اس نے آپ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے اپنی طرف سے ایسا مشکل سوال کیا جس کا جواب بہت لمبا بنتا تھا۔ اس بندے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ جواب دینے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس سائل نے سوال کیا کہ اے علی، مجھے بتائیے تو صحیح کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا ارے انجان آدمی، وہ سب جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور ایسے تمام جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج 1400 سال کے بعد سائنسدان لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد اسی بات پر پہنچی ہے، اسی تصدیق پر پہنچی ہے جو میرے اور آپ کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ذہانت۔ پیارے دوستو، ان تینوں گھروں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پوری توجہ اور پورے دھیان سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ پیارے دوستو، اگر سننے والوں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ہے، مت یہ سمجھے اور سوچیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا قرآن مکتب کے پلیٹ فارم سے آپ سن رہے ہیں۔ میں صرف نقل کرنے والا ہوں اور واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ سارا واقعہ میرے آقا میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبے کے اندر بیان کردہ ہے، لہٰذا آپ کو حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آواز آپ کے شوہر کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ دوستو، جیسے دنیا کے اندر یہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے نزدیک بھی یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ کسی بھی عورت کی آواز اس کے شوہر کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ تکرار کرنے میں، لڑائی جھگڑے میں، گفتگو میں، بحث مباحثے میں
ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو جائے اور ناحق طور پر پیسہ جمع کر لیا جائے اور اسی پیسے سے گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی دوسرے شخص کا ہو، ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے پیسوں کے اوپر قبضہ نہ کیا جائے، اور غلط پیسے یعنی حرام طریقوں سے کما کر گھروں کے اندر اپنی اولاد تک کبھی بھی نہ لائے جائیں۔ یہ تمام مردوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ ہمیشہ اپنی کمائیوں کو پاک کریں، اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلائیں، تاکہ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ہمارے گھروں سے دور رہے۔ پیارے دوستو، تیسرے نمبر پر وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہوں، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان کے رہنے والوں سے خفا ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں، یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے کوسوں دور رہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ہو۔ اس لیے چاہیے بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور رتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا مقام جان لے تو شوہر کو کھانا پیش کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے۔ بچوں کو پالنے کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے مرد مال کو خرچ کرتا ہے اور گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ دوستو، ایک حدیث میں تو اور زیادہ واضح فرما دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، یہ کیا ہے؟ آپ کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں شام گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں، کیونکہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے جماع کی خواہش کرے اور وہ سواری پر سوار ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث پاک ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ کسی بھی حال میں عورت اپنے شوہر کی جائز بات کا انکار نہ کریں۔ میں ان شوہروں کی بات نہیں کر رہا جو بلا وجہ کی بدتمیزی کرتے ہیں اور عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ میں ان شوہروں کی بات کر رہا ہوں جو جائز مطالبہ کرتے ہیں اور جائز عورت سے خواہشات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر حال میں عورت کو شوہر کی بات کو ماننا ہی پڑے گا،
اسی کے اندر گھروں کی بقا ہے، اسی کے اندر اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، بالخصوص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت واقعہ جو دوران خطبہ پیش آیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو، آپ اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام مسلمانوں کا بھلا ہو سکے، اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کے کلاسز کو سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔